السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 1581، باب فی من یحلف بالمشی ولا یستطیع۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصری حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حمید عن انس قال نظرت امرأة ان تمشی الى بیت اللہ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال ان اللہ لغنی عن مشیها مروها فلترکب۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وعقبۃ بن عامر وابن عباس حدیث انس حدیث صحیح حسن صحیح غریب۔ پیادہ چلنے کی قسم کھائے اور اس کی طاقت نہ رکھے تو کیا حکم ہے؟ ایک شخص یہ نظر مانا کہ میں بیت اللہ کی سعادت حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیدل جاؤں گا، لیکن اب پیدل نہیں چل سک رہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سوار ہو جانا چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اس میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس سے کہو کہ سوار ہو کر جائے۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے یا ایسی نظر نہیں ماننا چاہیے جو انسان نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی نظر مانا ہے اور اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے، قسم کھایا تھا پورا نہیں کر سکتا، تو قسم توڑ دینا، اس کا کفارہ ادا کر دے اور سوار ہو کر جائے۔ حدیث نمبر 1582، حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حمید عن ثابت عن انس قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیخ کبیر یتحادى بین ابنیہ فقال ما بال هذا قالوا نظر یا رسول اللہ ان یمشی قال ان اللہ لغنی عن تعذیب هذا نفسه قال فامره ان يركب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے پاس سے گزرے جو کمزوری کی وجہ سے اپنے بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے۔ راوی فرماتے ہیں پھر آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔ ایک بوڑھے شخص کو دیکھے، ایک انتہائی بوڑھا شخص ہے، دو بیٹوں کے سہارے چل رہا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ دریافت فرمائے تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے پیدل چلنے کی نظر مانی تھی حج کرنے کے لیے۔ تو آپ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، چاہے پیدل چل کر جاؤ اس کی بارگاہ میں پہنچو یا سوار ہو کر، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر صرف اخلاص اور دلوں کو دیکھا جاتا ہے، لہذا سوار ہو کر حج کیا جائے، فرمائے حضور سفر کیا جائے۔ حدیث نمبر 1583، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابی عدی عن حمید عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فذكر نحوه هذا حدیث صحیح والعمل على هذا عند بعض اہل العلم وقالوا اذا نظرت المرأة ان تمشي فلتركب ولتهدي شاة۔ محمد بن مثنى نے بواس ابن ابی عدی، حمیدی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کے بعد اس کے ہم معنی ذکر کیا، یعنی جیسے اوپر جو حدیثیں گزری ہے کہ ایک عورت نظر مانی تھی کہ وہ بیت اللہ کو پیدل چل کر جائے گی، تو حضور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی قسموں سے نظروں سے بے نیاز ہے، لہٰذا اس کو سوار ہو کر جانا چاہیے۔ اب قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی ایک حدیث بیان کریں، یہ حدیث صحیح ہے اور بعض اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب کوئی عورت پیدل چلنے کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ سوار ہو اور قربانی کے لیے ایک بکری بھیجے، یعنی وہ جیسے حج کے موقع پر قربانی بھی واجب ہے حاجی پر، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور قسم کھا کر اگر قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ واجب ہے۔ اور اس سے پہلے ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی قسم کھانے کے بعد اس سے بہتر چیز دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے دے، اور وہ جو بہتر چیز ہے اس کو کر گزرے۔
تو ایسے ہی اگر کوئی نظر مانے یا قسم کھائے گا ایسی چیز کی جس کو وہ بعد میں نہیں کر سک رہا ہے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے۔ حدیث نمبر 1584، باب فی کراہیت النذور۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل۔ وفي الباب عن ابن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره النذر۔ وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية فإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر۔ نظر ماننے کی کراہیت کا یہ بیان ہے۔ نظر ماننے سے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ٹلتا نہیں، وہی بتایا جا رہا۔ صرف نظر سے کیا ہوتا ہے، کوئی کنجوس آدمی ہے تو اس کا مال نکل جاتا ہے اس کے پاس سے۔ ایک کنجوس آدمی ہے، کام نہیں بن رہا، نظر مانا تو اس کے بعد سے اس کا پیسہ نکلتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو نظر تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، صرف دعا سے تقدیر بدلتی ہے، وہ بھی تقدیر معلق، تقدیر مبرم نہیں۔ تقدیر مبرم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بات ہے وہ نہیں بدلتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں ایسا لکھ دیا ہے کہ اگر یہ نیکی کرے گا، خیر خیرات کرے گا، صدقہ دے گا، بھلائی کے کام کرے گا تو اس پر یہ جو آفت آنے والی ہے ٹل جائے گی، یہ مصیبت اس کی دور ہو جائے گی۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق بدل سکتی ہے، تقدیر مبرم نہیں بدلتی۔ اچھا، پھر اس میں ایک عالم صاحب سے میں یہ سنا تھا جی کہ 3 قسم کی جو ہے تقدیر ہوتی ہے جی۔ ایک ایسی تقدیر معلق جیسا کہ ابھی آپ فرمائیں جی کہ وہ دعاؤں کے ذریعے جی اور خیر خیرات، سخاوت اور رشتہ داروں کی حقوق، جی والدین کی حقوق جی اور حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقدیر کو یعنی بدل دیتا ہے، ٹال دیتا ہے اگر موت لکھی ہوئی ہے تو۔ اور ایک جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کو اللہ کے نیک بندے، اللہ نے جن کو اپنے کرم سے طاقت عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس لوح محفوظ میں اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو اس کو بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کے ذریعے۔ اور ایک ہوتی ہے اللہ کے علم میں، جو خاص طور پر اللہ کے علم میں جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تو فائنل ہے جی کہ ایک اللہ کے علم میں ہے جی، نمبر 2 لوح محفوظ میں ہے جی، نمبر 3 تقدیر معلق، تقدیر معلق جو بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جو خیر خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے جس میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ تقدیر معلق ہے۔ اب جو لوگ خیر خیرات نہیں کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرتے جی، تو کیا وہ تقدیر معلق میں ہی ان کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ موت کا تو ایک دن متعین ہے، مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک اس کی موت بھی ہے۔ دنیا میں جب آیا ہے تو سب چیزیں 4 چیزیں ہیں، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی روزی کتنی ہوں گی اور اس کی موت کب ہوں گی، یہ سب چیزیں اسی وقت لکھ دی جاتی ہے۔ تو موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ٹلتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں جو چیز ہے تقدیر مبرم، جس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر یہ معلق اور مبرم میں فرق محسوس کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا فرق محسوس کریں گے ہم کہ بھئی موت اگر بدلنا ہے تو ہی بولیں گے نا کہ بھئی معلق جو موت تو معلق لٹکی ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ لٹکی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، کسی کو ٹکر ہونے والی ہے یا کسی کے ساتھ کچھ نقصان ہونے والا ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ اگر خیر خیرات کرے گا، صدقہ دے گا تو اس سے یہ آفت ٹل جائے گی، یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ مصیبت اس کی دور ہو جائے گی، اس بلا سے وہ بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ ایسا کرنے کی صورت میں یہ ہے، موت کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانو، کیونکہ نظر تقدیر سے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نظر ماننے سے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ٹل نہیں سکتا،
اس لیے نظر مت مانو. بس اس کے ذریعے بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے. جو شخص کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، وہ نظر مان کر اپنا مال، چونکہ بغیر کسی چیز کے تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نظر ماننے سے اس کا کام اگر بن گیا، پورا ہو گیا، تو جب مجبوری کی صورت میں وہ خرچ کرے گا. تو نظر کا اصل مقصد کیا ہے؟ بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے، اس کی کنجوسی کو دور کیا جاتا ہے. اس باب میں اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے. بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ نظر مکروہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرما برداری اور نافرمانی دونوں طرح کی نظر مکروہ ہے، چاہے اطاعت کی نظر مانے یا معصیت کی، دونوں مکروہ ہے. اگر کوئی شخص اطاعت کی نظر مانے پھر اسے پورا کرے تو اسے ثواب حاصل ہوگا، اگرچہ اس کے لیے نظر مکروہ ہے. مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت نظر نہیں ماننا ہے. نظر مکروہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ فرما برداری کے کاموں کی تو نظر ماننے کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ کو کام کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر کوئی شخص اطاعت کی نظر مانے یا معصیت کی، دونوں بھی مکروہ ہے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں البتہ اطاعت کی اگر نظر مانا ہے تو پوری کرے. جیسے اگر یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام بن گیا تو میں اللہ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی راہ میں فراہم کر دوں گا، وقف کر دوں گا. یہ اس طرح کی نظر درست ہے. اور نظر مان کر پوری کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف بھی فرمائی ہے. یوفون بالنذری، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. متقی پرہیزگار اور عبادت گزار بندوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے سورہ دہر میں فرماتا ہے کہ یوفون بالنذری، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. اور سورہ حج میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور ان کو اپنی نظر پوری کرنا چاہیے. یعنی نظر ماننے کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پورے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. مجبوری ہے، کچھ نہیں کر سکتے، جیسے کوئی پیدل چلنے کی نظر مانا تھا، طاقت نہیں ہے، اب سوار ہو کر حج کرے. جس کام کے لیے بھی نظر مانا تھا وہ سوار ہو کر کرے، اور اس کا کفارہ دے دے قسم توڑنے کا. لیکن پھر قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ جو نظر مانی جائے اس کو پورا کیا جائے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے. جی لیکن اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ معصیت یعنی گناہوں کی اگر نظر مانی جائے تو پھر اس کو پورا کرنا نہیں چاہیے، جی بلکہ اس کو ترک کر دیا جائے اور کفارہ دے دیا جائے. دوسری احادیث شریفہ سے اس کا خلاصہ ذکر کیا گیا. اس سے پہلے بھی آیا تھا نا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. اسی کے ضمن میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی معصیت کی نظر مانے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو جس نظر میں، ایسی نظر مانے تو اس نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے. جیسے کوئی ایسے دن روزہ رکھنے کی نظر مانا جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو کیا اس نظر کو پورا کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. اس کو ڈبل گناہ ہو جائیں گے. پھر ایک تو نظر ماننے کا گناہ، جی گناہ کرنے کا، نظر ماننے کا گناہ، اور دوسرا اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں دو یعنی ڈبل گناہ ہوگا، ڈبل گناہ ہوگا. تو ایسے ہی نظر اطاعت کی مانی جاتی ہے، نافرمانی کی نہیں. معصیت کی اگر کوئی نظر مانے تو اس کو پورا کرنا نہیں ہے، اس کو توڑ دینا. قسم کھایا کسی کو قتل کرنے کی ناحق، تو کیا قسم کو پورا کرنا ہو؟ تو اس کو قتل کرنا یہ گناہ ہے، اور قسم توڑنا بھی گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ نہیں ہے قسم توڑنا ہے قتل کرنے سے، کیونکہ اس کا کفارہ موجود ہے. تو اسی لیے جیسا کہ اب اس سے پہلے ایک حدیث میں گزرا کہ اگر کوئی شخص قسم کھانے کے بعد جس چیز کو نہیں کرنے کی قسم کھایا تو اس سے بہتر چیز دیکھا، یعنی اس کو کرنے میں ہی بھلائی ہے، تو قسم توڑ دے اور وہ کام کر گزرے. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا بلکہ قسم کھایا تھا، بات نہیں کروں گا، یہ درست نہیں ہے. ایسی قسمیں اور ایسی نظریں مارنا شرعاً درست نہیں ہیں. لیکن پھر ابھی اسی حدیث میں آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں نظر ماننا مکروہ ہے، ایسا نیکی کے کاموں میں اگر مانی جائے تو اس کو پورا کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ جو اچھی یعنی نماز پڑھنے کی یا کوئی کام آپ کا پورا ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے کرم سے، آپ جو نظر مانتے ہیں اچھے کاموں کی نظر، اور وہ پورے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں جو نظر کو پورا کرتے ہیں. تو ان کی تعریف آئی ہے. تو جب ان کی تعریف قرآن مجید میں آئی ہے تو پھر
अच्छे कामों की नज़र मानने से मना क्यों किया गया? अच्छे कामों की नज़र मानने से मना नहीं किया गया, बल्कि हदीस में यह है कि मुतलक नज़र मत मानो फरमाए। क्यों? इसलिए कि नज़र मानने से जो तकदीर में लिखा हुआ है, मुक़द्दर में जो लिखा हुआ है, वो तो टलने वाला नहीं है। एक मिसाल के ज़रिए समझाइए मुतलक नज़र जैसे। मतलब भाई नाफरमानी की भी नज़र मत मानो और अच्छी चीज़ की, अच्छे कामों की नज़र भी मत मांगो। क्यों? इसलिए कि अगर एक शख्स नज़र माना पूरी नहीं कर सका तो जो चीज़ शरअन वाजिब नहीं है उसको अपने ऊपर वाजिब कर लेने का नाम नज़र है। अच्छा, अब 5 वक्ता नमाजें हैं, पहले से फ़र्ज़ आइन है, हर फ़र्द पर फ़र्ज़ है। कोई एक अदा कर लिया तो सबकी तरफ से अदा हो जाती, ऐसा नहीं है। 5 वक्ता नमाज है, फ़र्ज़ आइन है, हर फ़र्द पर वाजिब है, फ़र्ज़ है नमाज। नमाज जनाजा है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, महल्ले के चंद लोग भी अदा कर लिए तो सबसे फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है। अगर कोई भी अदा नहीं करे तो पूरे गुनाहगार हो जाते। लेकिन 5 वक्ता नमाज़ों का मसला ऐसा नहीं है, हर फ़र्द पर फ़र्ज़ है नमाज, जो भी छोड़ देगा गुनाहगार होगा। तो जो चीज़ ऑलरेडी वाजिब है, फ़र्ज़ है आपके ऊपर, उसकी नज़र नहीं मानना है। जो चीज़ फ़र्ज़ नहीं है आपके ऊपर, वाजिब नहीं है, उसको अपने ऊपर वाजिब कर लेने का नाम नज़र है। अब जैसे कोई ये कहे कि मेरा, वो भी करने का हुक्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई नज़र माना पूरी नहीं कर सका तो अल्लाह ताला, जैसा कि वो नसारा की मजम्मत करते हुए फरमाया कि वो लोग रुहबानियत को अल्लाह ताला ने उन पर फ़र्ज़ क़रार नहीं दिया था, लेकिन वो लोग खुद से वाजिब करके उसका हक़ अदा नहीं कर सके। अल्लाह ताला सूरह हदीद में फरमाता है, मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिदवानिल्लाहि फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, यानी हमने उन पर फ़र्ज़ क़रार नहीं दिया था रुहबानियत को, यानी दुनिया से, रुहबानियत यानी दुनिया से अलग थलग होकर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, गोशा नशीन हो जाना इबादत के लिए, इबादत करने के लिए, मखलूक से छुप जाना, मखलूक से दूरी इख्तियार करना, रुहबानियत यानी तर्के ताल्लुक़ मखलूक से, उसका नाम रुहबानियत है। तो अल्लाह ताला ने रुहबानियत को उन पर फ़र्ज़ क़रार नहीं दिया था, वो लोग खुद इख्तियार कर लिए थे। तो मजम्मत इख्तियार कर लेने से नहीं कर रहा अल्लाह ताला उनकी, वहाँ पर खुद क्यों इख्तियार कर लिए बल्कि नहीं करा, बल्कि इख्तियार करने के बाद उसकी रियायत नहीं कर सके, उसका हक़ अदा नहीं कर सके, पूरा नहीं कर सके। हाँ, उसको पूरा नहीं कर सके, जैसा उसका एहतिमाम करना चाहिए वैसा नहीं कर सके, इसीलिए उनकी मजम्मत की गई। तो अब नज़र मानने के बाद कोई शख्स अगर पूरा नहीं कर सका उसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि नज़र जो माना दुरुस्त नहीं है इसका नज़र मानना। अगर कोई उसका हक़ अदा करने की ताकत नहीं रखता है तो उसको नज़र नहीं मानना चाहिए। नज़र मानने की तो इजाज़त है शरअन, लेकिन रोका क्यों जा रहा है नज़र मत मांगो? ये अक़ीदा बताने के लिए, लोगों के जहन नशीन करने के लिए कि भाई नज़र मान कर ये मत समझो कि नज़र मानने से तकदीर तुम्हारी टल जा रही है, तकदीर में जो लिखा हुआ है वो बदल रहा है। ये अक़ीदा नहीं होना चाहिए। नज़र मानने के बाद ये अक़ीदा रखो कि नज़र मानने से तकदीर में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, ये सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल पर मौक़ूफ़ है। तकदीर मुअल्लक़ बदल सकती है और अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। एक तकदीर है, एक तदबीर है, बंदे का काम तदबीर करना है, लेकिन वही होता है जो तकदीर में लिखा हुआ होता है। लेकिन चूँकि बंदों को हुक्म दिया गया है तदबीर करने का और कोशिश करने का, तो वो फ़रीज़ा तो बंदों को अंजाम देना है हर सूरत में, चाहे कुछ तब्दीली आए या ना आए। तो बेहतर नहीं है कि अच्छे कामों की भी नज़र मानी जाए? अच्छे कामों की भी नज़र कब? जबकि उसको इस बात का यकीन हो गया वो पूरा ना कर सकता हो। पूरा करने की इस्तिताअत है, यकीन है, तो उस वक़्त नज़र मानने में कोई हरज नहीं है। लेकिन नज़र मानो या मत मानो, अल्लाह जो तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा हुआ है वो तो होके रहने वाला है जी। तो इससे ये बात, यानी इस हदीस में उम्मत के लिए ये तालीम है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से हर लम्हा हर घड़ी दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ के ज़रिए ही अल्लाह तबारक व तआला तकदीर को बदलता है, जो लटकी हुई तकदीर है। बल्कि ये अक़ीदा रखना गलत है कि मैं फ़लाँ काम की जो है नज़र मान रहा हूँ, कि वो नज़र मानने के ज़रिए मेरा वो काम पूरा हो रहा है जी। तो ये अगर ऐसा अक़ीदा रखते हैं तो ये गलत अक़ीदा है जी। क्योंकि जब अल्लाह ताला ही कामों का करने वाला है तो नज़र मानने की ज़रूरत क्या है जी। तो 2 चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पर, नज़र मत मानो। क्यों? नज़र मानने से जो रोका गया है उसकी वजह बता रहे हैं कि नज़र मानने से तकदीर में तब्दीली नहीं आती, एक बात। और नज़र मानने का मकसद क्या है, क्यों मानी जाती है? नज़र के ज़रिए तो सिर्फ बखील से माल कुछ निकाल लिया जाता है,
جو سخی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، دل والے ہیں، وہ لوگ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اس کا کوئی کام بن نہ رہا تو مجبوراً وہ خرچ کرتا ہے. اس کو کوئی مصیبت نہیں ہے تو آرام میں رہتا ہے، خرچ کرنے کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا. تو اس پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو قسم کھا لیا ہے، نظر مان لیا کہ مصیبت میری ٹل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. تو نظر کا مقصد کیا ہے؟ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اس سے کچھ مال نکال لینا ہے. تو یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی قائم کیا ہوا ہے، قائم کیا ہوا نظام ہے یہ، تاکہ بخیل کی بخالت دور ہو، مجبوراً ہی صحیح اس کو خرچ کرنا پڑے اللہ کی راہ میں. یہ اصل مقصد ہے. باب فی وفاء النذر. حدیث نمبر 1585. حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا یحیی بن سعید القطان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال یا رسول اللہ انی كنت نذرت ان اعتکف لیلة فی المسجد الحرام فی الجاہلیۃ قال اوفی بنذرک. وفی الباب عن عبد اللہ بن عمر وابن عباس وحدیث عمر حدیث حسن صحیح. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث قالوا اذا اسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا بصوم. وقال اخرون من اهل العلم ليس على المعتكف صوم الا ان يوجب على نفسه صوما. واحتجوا بحديث عمر انه نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول احمد واسحاق. نظر کا پورا کرنا، نظر ماننا مکروہ ہے. اگر کوئی نظر مان لے تو کیا حکم ہے؟ پورا کرنا واجب ہے اس پر، اطاعت کی اگر نظر ہو تو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نیکی کے کاموں کی اگر نظر ہو تو پوری کرنا واجب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اطاعت کی نظر ہے، نیکی کی نظر ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. حدیث عمر حسن صحیح ہے. بعض اہل علم اسی حدیث کی طرف گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اسلام لائے اور اس کے ذمے نیکی و عبادت کی نظر ہو تو اسے پورا کرے. مسلمان ہونے سے پہلے اگر کوئی نظر مانا تھا، اطاعت کی نظر تھی، نیکی کی نظر تھی، خیر خیرات کے کاموں کی نظر تھی، بھلائی کی نظر تھی، تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے. بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم فرماتے ہیں روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں. اعتکاف کا لازمی جز ہے روزہ، روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہے. جبکہ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ معتکف کے ذمے روزہ نہیں، البتہ یہ کہ وہ خود اپنے ذمے واجب کر لے. یہ رمضان سے ہٹ کر اعتکاف کی بات ہے. رمضان کا جو اعتکاف ہے وہ تو بغیر روزے کے نہیں ہوتا، روزہ لازمی ہے. اگر کوئی اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانے اور اس کے ساتھ روزے کی نظر نہ مانے تو بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس پر صرف اعتکاف واجب ہے، روزہ نہیں. لیکن بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، لہذا اعتکاف کی نظر مانے تو روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے اس پر. یہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق فرماتے ہیں. لیکن احناف کے نزدیک رمضان کا جو اعتکاف ہے وہ روزے کے ساتھ ہے، اور عام دنوں میں اگر کوئی معتکف ہونا چاہتا ہے، اعتکاف کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسوئی اختیار کرنا، تو رمضان میں توجہ ہو. کیونکہ معتکف کو جتنا موقع نیکیوں کا ملتا ہے، عبادت کا ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ملتا ہے، ذکر و اذکار اور تسبیح اور تحمید کا ملتا ہے، وہ باہر کے لوگوں کو نہیں مل سکتا، مسجد کے باہر رہنے والوں کو. تو عام دنوں میں بھی آدمی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں اگر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو، جب تک مسجد میں رہو گے ثواب ہی ثواب ملے گا. تو معتکف کے ذمے، جبکہ دوسرے علماء فرماتے ہیں معتکف کے ذمے روزہ نہیں، البتہ یہ کہ وہ خود اپنے ذمے واجب کر لے. اعتکاف اور روزے دونوں کو واجب کر لے. اعتکاف کے ساتھ روزے کو بھی اگر اپنے اوپر واجب کر لے، روزے کی بھی نظر مان لے تو تب اس پر روزہ واجب ہے، ورنہ صرف اعتکاف کافی ہے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا کہ آپ نے دور جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر پورا کرنے کا حکم دیا، روزے کا ذکر نہیں ہے. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی اگر نظر مانا اعتکاف کے ساتھ تب واجب ہے، نظر صرف اعتکاف کی مانا تھا تو صرف اعتکاف واجب ہے، روزہ نہیں.
امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ حدیث نمبر 1586 کیف کان یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا علی بن حجر حدثنا عبداللہ بن مبارک و عبداللہ بن جعفر عن موسیٰ بن عقبۃ عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ قال كثيرا ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحلف بهذا اليمين لا ومقلب القلوب هذا حدیث حسن صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قسم کھاتے تھے، قسم میں کون سے الفاظ آپ استعمال فرماتے تھے؟ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ قسم کھایا کرتے تھے، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ مقلب القلوب وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، لا و مقلب القلوب فرماتے تھے۔ اب اکثر جو قسم کھاتے تھے اس طرح کے الفاظ کہہ کر قسم کھاتے تھے کہ دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ مختلف الفاظ ہے، سمجھے کوئی الگ دوسرے الفاظ استعمال کرتے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جن الفاظ کے ساتھ قسم کھاتے تھے وہ یہ تھے، وہ مقلب القلوب اور دلوں کے پھیرنے والے کی قسم۔ حدیث نمبر 1587 بابن فی ثواب من اعتق رقبۃ، غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ تو قسم کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنے کی شکل میں بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں قرآن میں مراتب مراحل بتائے گئے کہ اگر کوئی قسم کھا کر توڑ دے، پورا نہ کرے قسم کو، تو کفارہ کیا ہے اس کا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تو قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، 2 وقت کا اور متوسط درجے کا، میڈیم متوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، اور میڈیم وہ بھی پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه۔ وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وابي امامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر۔ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن اسامة بن الهادي وهو مديني ثقة وقد روى عنه مالك بن انس وغير واحد من اهل العلم۔ غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مومن غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کرے گا۔ اس باب میں حضرت عائشہ، عمر بن عبسہ، ابن عباس، واصلہ بن اسقع، ابو امامہ، کعب بن مرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اس سند سے غریب ہے۔ ابن الہاد کا نام یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد ہے، وہ مدینی ہے اور ثقہ ہیں۔ حضرت مالک بن انس اور دیگر اہل علم نے ان سے روایت کی ہے۔ تو اسی لیے فقہا فرماتے ہیں شارحین حدیث کے مومن غلام کو آزاد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ ایک مومن کو آزاد کرنے کی وجہ سے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ سے آزادی ملے، ہر عضو نے جسم کے ایک ایک حصے کو جسم کے ایک ایک حصے کو آزادی ملے گی جہنم کی آگ سے۔ اور اسلام کا یہ جو نظام ہے، اسلام کبھی بھی غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ اور کفاروں میں بھی دیکھیے آپ، قتل کے کفارے میں غلام کا ذکر ہے، غلام کی آزادی کا، قسم کے کفارے میں غلام کی آزادی کا ذکر ہے، اور زہار کے کفارے میں بھی غلام کو آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ اس طرح اسلام غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر کہیں ایسا نظام قائم بھی ہو جائے غلامی کا تو اس کو ختم کرنے کے طریقے بھی بتا دیا اسلام، کہ اگر کوئی قسم کھا لے، قسم کو پورا نہ کر سکے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے متوسط درجے کا، یا ان کو کپڑے پہنائے، اگر ان دونوں کی استطاعت نہیں ہے تو یہ غلام آزاد کر سکتا ہے، غلام کا مالک ہے، غلام کو آزاد کر دے۔ یہ حدیث نمبر 1588 بابن فی الرجل یلطم خادمہ، خادم کو تمانچہ مارنے کا کفارہ۔ حدثنا ابو بکر بن حدثنا المحاربی عن شعبۃ عن حسین عن ہلال بن یساف عن سوید بن مقرن المزنی قال لقد رأیتنا 7 اخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها۔ وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث فقال لطمها على وجهها۔ خادم کو تمانچہ مارنے کا کفارہ۔ حضرت سوید بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم 7 بھائیوں کی ایک ہی خادمہ تھی، ہم میں سے ایک نے اسے تمانچہ مارا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے آزاد کر دو۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی افراد نے اسے حضرت حسین بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے، بعض نے اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ اس نے منہ پر تمانچہ مارا، تو خادم کو تمانچہ مارنے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جی، تو آپ وہ صحابی کو حکم دیے تھے، اس لیے انہوں نے آزاد کر دیا۔ لیکن کیا اگر اسلام میں کبھی آگے چل کے اگر غلام اور باندی کا نظام سسٹم جاری ہو جائے، جی، قائم ہو جائے، تو کیا ہر شخص کے لیے یہی حکم رہے گا کہ وہ خادم کو مارتے اس کو آزاد، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے؟ لازم یا واجب نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس حدیث شریف میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آزاد کر دو، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جنگ کے قیدی جو غلام بن کر آئے تھے صحابہ کے پاس، حضور تاکید کر دیے تھے کہ ہر ایک اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کو دیکھے اپنے غلام پر ہاتھ اٹھائے تو آواز دیے پیچھے سے اور بولے کہ تم کو جتنی قدرت حاصل ہے، غلام پر جتنا کنٹرول ہے، اس سے زیادہ کنٹرول اللہ کو حاصل ہے تم پر، فرما۔ تو صحابی عرض کیے کہ میں غلام کو کتنے مرتبہ معاف کروں، کتنے مرتبہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو درگزر کروں، 70 مرتبہ بھی اگر غلطی ہو جائے غلام سے تو درگزر کرو، فرمائے حضور، یعنی معاف کر دو۔ تو انہوں نے بولے اس سے تو بہتر ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں، کیوں میں اتنا غصہ برداشت نہیں کر سکوں گا، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو آزاد ہی کر دیا جائے تاکہ ظلم سے ہم بچ جائیں۔ اور جنگ میں جو قیدی غلام بن کر آئے تھے صحابہ کرام خود نہیں کھا کے ان لوگوں کو کھلائے تھے۔ ایسی بھی مثالیں ہیں اسلام میں کہ قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیے کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا جیسے اسلام نے پیش کیا ہے۔ تو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو آزاد اگر کر دیں، یہ اختیار ہے آزاد کرنے کا، یا کوئی تمانچہ مارے تو آزاد کرنا واجب نہیں ہے اس پر۔ اللہ کے لیے اگر آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ حدیث نمبر 1559، حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام قال هو يهودي او نصراني فان فعل كذا